اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس ٹوپی میں کیا راز ہے، ٹوپی پہنتا ہوں درد سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا، اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی سیاہی جو پرماننٹ سیاہی جو مٹتی نہ ہو، انمٹ سیاہی، مثلا بال پوائنٹ سے لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاں اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبادت لکھنے میں ہر دائرے کو بڑا کر کے لکھا جاتا ہے اور دائرہ کھلا لکھا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح مثلا تو ہے، تو جسے اردو میں کہتے ہیں تو دا، اب اس کا دائرہ تھوڑا بڑا لکھا جائے گا۔ ہا ہے تو ہا کا دائرہ بڑا لکھا جائے گا۔ صاد ضاد ہے، اس کا دائرہ بڑا لکھا جائے گا۔ اب یہ جو تعویذات کے قاعدے کلی ہیں نا، لوگ اس سے لوگوں نے بزنس بنا لیا اس کا۔ تعویذات لے کے ایک تعویذ لاکھ روپے کا 5 10 لاکھ کا سیل کرتے ہیں۔ یہ طریقے آپ خود سیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے علاج جو ہے نا خود بھی کر سکتے ہیں۔ جنوں سے حفاظت کے، بچت کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہر ایک فورا تو وظائف کرے تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اعراب لگانا ضروری نہیں ہے، زیر زبر پیش وغیرہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تعویذات لکھتے ہوئے لکھ کر موم جامع کرا لیں، یعنی موم میں تر کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیں اور سر پر باندھ لیں۔ جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امامہ شریف کی ٹوپی میں سی لیں۔ تو اسی طرح اگر لیڈیز کو سر کے درد کا مسئلہ ہے اور مستقل مسئلہ ہے تو وہ اپنے برقعے کے اندر یہ جو بھی سر پہ چیز اوڑھتی ہیں اس کے اندر پرماننٹ سلائی کر لیں، اسی طرح بسم اللہ کو لکھ کے، تو انشاءاللہ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اعتقاد کامل ہوگا تو انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا۔ سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبے میں تعویذ پہننا یہ مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہننا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہو، اگرچہ اللہ کا نام مبارک یا کلمہ وغیرہ خدائی کیا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورۃ الاخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کیجیے، حسب ضرورت 3 بار، 7 بار، 11 بار اس طرح دم کیجیے۔ 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جب درد ہو رہا ہو تو اس وقت سونٹ یعنی سوکھی ہوئی ادرک جو کہ پنساری یا دیسی دواخانے وغیرہ سے مل جائے گی، تھوڑے سے پانی میں گھس کر سونٹ کا گھسا ہوا حصہ پیشانی پر ملنے سے انشاءاللہ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ خشک دھنیا کے تھوڑے دانے، تھوڑی سی کشمش مٹکے کے ٹھنڈے یا سادہ پانی میں چند گھنٹے بھگو کر پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہوگا۔ ناریل کا پانی پینے سے بھی آدھا سی یعنی آدھے سر کا درد اور پورے سر کے درد میں کمی آتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک مکس کر کے اس کے اندر پاؤں رکھنے سے بھی سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھ کر درد سر والے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یعنی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الناس 7 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے، اگر ابھی درد باقی ہے تو پھر دم کیجئے، اگر اب بھی درد باقی ہے تو پھر تیسری بار دم کیجئے۔ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، کیسا ہی شدید درد ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ پورے سر کا درد ہو یا درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد ہو، نماز عصر سورۃ التکاثر 1 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کر دیجئے، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا۔ زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، انشاءاللہ کیسا ہی سر کا درد ہو افاقہ ہوگا۔ ہاں، جن کو بی پی کا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر والے، وہ استعمال نہ کریں۔ 1 کپ پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر جوش دے کر پینے یا بھاپ لینے سے انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا۔
سالن وغیرہ میں ہلدی ضرور استعمال کیجیے. روزانہ 1 گرام یعنی 1 چٹکی بھر ہلدی کھانے والا انشاءاللہ کینسر سے محفوظ رہے گا. دیسی گھی میں تلی ہوئی گرما گرم تازہ جلیبیاں طلوع آفتاب سے قبل کھانے سے انشاءاللہ درد سر میں آرام آ جائے گا. کبھی اتفاقیہ درد سر ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد ڈسپرین کی 2 ٹکیاں پانی میں گھول کر پی لیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہر طرح کے درد کی ٹکیاں کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کی جائے ورنہ نقصان کر انشاءاللہ. اگر دواؤں سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو تو آنکھیں ٹیسٹ کروا لیں. اگر نظر کمزور ہو تو اینک پہننے سے انشاءاللہ درد سر ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر دماغ کے خصوصی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. اس میں کوتاہی بعض اوقات سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو یہ درد سر کے کئی علاج ہیں. بعض اوقات تھوڑا سا سر درد ہوتا ہے تو کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذات والے کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات کسی عامل کہتے چڑھ جاتے ہیں تو پھر آگے نئے سے نئے علاج بتاتا ہے، اور کبھی کہتا ہے جنات ہے تو کیا ہے، تو پکا کسٹمر ہی بنا لیتا ہے، پیسے میں ٹوکتا ہے اور پھنس جاتا ہے مستقل ہی. اس کو پیر سمجھ بیٹھتا ہے کہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے. ان کا تو یہ کاروبار ہے، انہوں نے ایک روزگار کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں اور ناک کے آخر تک ختم کریں. یہاں سے شروع کریں پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، سیاہ سے نہیں لکھنا، بغیر سے تو ناک تک ختم کریں تو انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی. ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا. حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ. چنانچہ آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ کو شفا مل گئی. کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی. جناب باری عز و جل نے عرض کیا، الہی یہ کیا بھید ہے، دوا ایک ہی ہے، تاثیر دو ہے. پہلی بار یہی بوٹی کھائی، اس نے شفا دی، اس دفعہ یہی بوٹی کھائی، اس سے مرض پڑ گیا. تو ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے اس بوٹی کے پاس گئے تھے، اب اپنی مرضی سے گئے. اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام ہی اس کا علاج ہے. اللہ کے اوپر رحمت ان کے صدقے ہماری ہو. معلوم ہوا کہ ہم نے دوا پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ دوائی کھاؤں گا تو میں ٹھیک ہوں گا. اللہ شفا ڈالے گا اس میں تو ہی شفا ملے گی، ورنہ شفا نہیں ملے گی. اور وہی دوا ہو سکتا ہے بیماری بڑھنے کا سبب بن جائے. اور عام مشاہدہ یہی ہے کہ ایک ہی میڈیسن سے ایک بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، اس کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، مزید سخت امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، کہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو جب بھی دوا پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی یہ پڑھ لیں. بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ دنیا سے ہر روح پیاسی جاتی ہے سوائے اس کے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا. مولا کائنات خلیل مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت عمدگی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی. ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا، ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی مٹھاس پیدا ہوئی اور اس نے میرے دل پہ اثر کیا، اللہ کے نام کی مٹھاس نے. اور اسی وقت میں نے یہ غیبی آواز سنی، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی. اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام نامی اسم گرامی سے لذت اندوز ہونے والا رحمتوں کے سائے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور موت اس کے لیے نجات اور بخشش کا پیام لاتی ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی، وہ نقطہ نواز ہے. بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے سب بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ
نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ میری دستاویز ہوگی، تحریری ثبوت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے رحمت الہی کی درخواست کروں گا میں۔ سبحان اللہ۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ کفن پر یہ ہمیں لکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیاہ سے انگلی کے اشارے سے، انگلی کو ٹچ کر کے کفن پہ بھی لکھیں، پیشانی پہ بھی لکھیں، سینے پہ بھی لکھ دیں کلمہ شریف، اس طرح دل پہ لکھ دیں یا رسول اللہ۔ تو جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے بسم اللہ پوری ضرور لکھا کریں۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ ہوگی اس بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں، مگر نہلانے کے بعد لکھیں، اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں اور انک سے نہ ہو، وداؤٹ انک ہو۔ کئی لوگوں نے کفن پہ لکھوایا ہوتا ہے کافی چیزیں، پرانی آیات میں لکھی ہوتی ہیں، اور بعض کا پرانی آیات نیچے ہوتی ہے میت کی۔ اگلے دن بھی ایک کفن وہ لے کے آئے اپنی والدہ کے لیے، کہتے ہیں یہ کفن پہنانا ہے، اس سارے کفن میں پرانی آیات لکھی ہوئی، اب تک اس کے اوپر لٹائیں گے تو پھر کفن کا وہ پرانی آیات ان کے نیچے بھی میت کے آ رہی۔ یہ بہت بے ادبی ہے، پہلے کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ کفن میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب میت پہ لکھے پیشانی میں یا سینے پہ، اس پہ اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح شجرہ یا عہد نامہ قبر پہ رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب ایک چھوٹا سا سوراخ بنا، تاک سا بنا دیا جائے، اس میں تبرکات، مدینے کی مٹی ہے اور مدینے کے بغداد شریف کے، مکے کے تبرکات ہیں، کعبہ شریف سے مس کی ہوئی چیزیں ہیں، عہد نامہ ہے، حضور کے مور مبارک ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی تبرکات ہیں وہ یا تو کفن میں رکھتے ہیں یا پھر میت کے سر والی سائڈ پہ ایک تاک سا بنا کے، چھوٹا سا سوراخ بنا کے اس کے اندر رکھ دی جائے، میت کو فائدہ دے گی۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو، تو اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دی، گناہ گارو نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، نظر رحمت پہ رکھو، جنت الفردوس میں جا۔ اللہ کے کرم کی کیا بات ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ لیکن اس شخص نے اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھی تھی، جو کام آ گئی، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا بظاہر چھوٹا عمل بھی بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ امام المخلصین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک بزرگ سے امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کا اخلاص ہمیشہ کی نجات کا باعث ہے، مگر اخلاص بہت کم پایا جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس کا عمل خالص ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اسی شخص کا عمل اخلاص پر مبنی مانا جائے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس عمل کے سبب اس کی تعریف کریں۔ اگر دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ بھی تعریف کریں کہ فلاں نے یہ نیکی کی ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں تہجد گزار ہے، فلاں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے ہیں، فلاں اللہ کے علاوہ بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے، پتہ لگے لوگوں کو کہ میں نے اتنے پیسے دیے پھر بھی پتہ نہیں چل رہا، کسی کو اتنا کام کروا دیا پھر بھی پتہ نہیں چل رہا۔ دل میں خواہش ہوتی ہے پتہ لگنا چاہیے نا کسی نہ کسی بہانے سے، چلو دعا کرانے کے بہانے سے جی میرا نام لے کے دعا کر دے گی، اب چلو دعا کے چکر میں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جی فلاں نے کام کرا ہے، تو ایسا بندہ پیسے خرچ کر کے بھی اپنا سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے اجر لینا چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ لوگ دیکھ کہہ سکتے ہیں کوئی بس نام لے بھی دیا، فلاں نے جی 3 کروڑ لگا دی مسجد، کیا لوگ کیا کریں گے؟ تو ٹھیک بابا کر دیں گے، اس کے علاوہ وہ دیکھ کہہ سکتے ہیں، اجر دینا ہے اللہ کی ذات نے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔
یا اللہ تیرے مخلص نبی عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہمیں بے سبب بخش دے۔ نفس و شیطان کے ہاتھوں ہم تیزی کے ساتھ تباہی کی گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ آپ حوصلہ افزائی کے نام پر جب تک ہمارے اعمال کی، دینی اعمال کی تعریف اور واہ نہیں کی جاتی، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے، آمین۔ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ